تو لفظ سبحان کا معنی یہ کہ جہاں بندہ عاجز وہاں اللہ کی قدرت. اور اللہ نے قرآن میں واقعات لکھا ہوا ہے. یہ لفظ سبحان میں نے استعمال کیا. ایک پیغمبر گزرے یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام نے بددعا کی کہ اللہ یہ امت میری بات مانتی نہیں، ان پر عذاب نازل کر دو. تفصیل میں جانا نہیں، تھوڑا واقعہ بتاؤں گا. اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول کیا، میں اس امت پر عذاب نازل کروں. عذاب کی شکل و صورت یہ ہو گیا یونس کے پہلا یہ جو بادل ہے، یہ بادل ایک سفید ہو جائے گا. یہ جو سفید بادل ہے یہ کالا ہو جائے گا. کالا ہونے کے بعد یہ بادل سرخ ہو جائے گا، پورا لال ہو جائے گا. جب یہ لال ہوگا تو اس سے آگ کا پانی برسے گا اور تیری امت ختم ہو جائے گی. یونس علیہ السلام نے جا کے امت کو یہ بتایا کہ تم میری بات نہیں مانے، تم پر یہ عذاب آئے گا. میرے پروردگار نے کہا تم پر یہ عذاب آئے گا. قوم نے پلٹ کر جواب دی کہ اے یونس اگر عذاب نہیں آیا تو ہم تجھ کو مار ڈالیں گے. حجرم اور ضدی جو ہوتے جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہمیں کوئی بات ماننا ہی نہیں ہے، آپ ان کو زندگی میں کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے. ماننا ہی نہیں ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ہم کو ماننا ہی نہیں. اب فیصلہ کر لیا کہ ہم کو اللہ کو ماننا ہی نہیں. مانیں گے تو اتنے گلے میں پٹے لگیں گے کہ نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، زکات بھی دو، بیوی کے بھی حقوق ادا کرو، مخلوق کے بھی ادا کرو. سب سے بہتر یہ خدا کو مانو ہی. یہ جو معاملہ ہے تو مانو ہی. قوم نے یہ کہا. بہرحال اللہ نے یونس علیہ السلام کو یہ نہیں کہا تھا کہ قوم کو چھوڑ کے چلے. عذاب بتایا تھا. یونس علیہ السلام پہاڑ پہ بیٹھ کے اب عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا. بادل دیکھا تو سفید ہوا. تھوڑی دیر کے بعد یہ جو بادل آپ کا جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آسمانی کلر ہے، سفید ہوا. سفید ہونے کے بعد کالا ہوا. کالا ہونے کے بعد سرخ ہو گیا. قوم سمجھ لی کہ یونس کی بات بہت صحیح. پوری 1,00,000 قوم کی تفسیر ابن کثیر میں تلمود اور اسرائیلی روایت سے حضرت تفسیر ابن کثیر علامہ کثیر نے لکھا 1,00,000 قوم. 1,00,000 قوم پوری کی پوری قوم سجدے میں گر گئی اور 1,00,000 قوم نے ایک ساتھ توبہ کی اللہ رب العالمین کہ اللہ ہم یونس کو پہچان نہیں سکے. اللہ تیرا یونس کا پیغمبر تھا، بس یہ عذاب ہٹ جائے ہم تیرے یونس پر ایمان لے آئیں. اللہ تو رحیم ہے. توبہ کی، عذاب نہیں آیا. اب یونس کو آیا کہ عذاب تو آیا نہیں. اب حکومت بولی کہ مار ڈالی. اللہ کے حکم کے بغیر یہ اجتہادی نقص ہوتا ہے انبیاء میں. انبیاء کبھی گناہ دل سے معصیت نہیں کرتے. وہ نیک سمجھ کے کام کرتے ہیں لیکن وہ اجتہادی اللہ کی طرف سے وہ معاملہ غلط ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے. اللہ کے نزدیک غلطی. ایک انبیاء علیہ السلام کی غلطی پکڑنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں. پیغمبر کو کیونکہ وہ نمائندہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ پکڑ سکتے ہیں. اللہ بنانے والے ہیں، خالق ہے. اللہ رب العالمین کے حکم نہیں جیسے کہ امت کو چھوڑ کے جاؤ. امت ان کو ڈھونڈنے لگی. امت اس لیے ڈھونڈ رہی ہے کہ اب یونس کو ہے اور ہم ایمان لائیں. یونس سمجھے کہ امت مارنے کے لیے ڈھونڈ رہی ہے. بھاگے. ایک دریا دیا ادھر کشتی تھی، کشتی کے اندر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے عام انسانوں سے انبیاء علیہ السلام کو سب سے خوبصورت بنایا جاتا ہے اور تمام انبیاء میں سب سے خوبصورت بنایا حضرت یوسف علیہ السلام. اور اسی معراج میں تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کریں. وہ حکمت کیا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. یہاں تفصیل رب سبحان کو بتا رہے ہیں. حضرت یونس بھاگے، مچھلی کشتی بھور میں آ گئی. اللہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی اللہ کا اپنا نافرمان بندہ، اپنے مالک کا نافرمان بندہ اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوا جب تک وہ کشتی سے نکلے گا نہیں، کشتی پار نہیں ہوگی. یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں اپنے مالک کا نافرمان بندہ ہوں، مجھے کشتی پھینک دو، آپ لوگ کی کشتی بچا کے لے جاؤ. بہت خوبصورت ہے. فرمایا آپ تو اتنے حسین خوبصورت ہے، آپ کیسے نافرمان ہو سکتے. بہرحال وہ لمبی روایت ہے. بہرحال یونس علیہ السلام خود مچھلی کے کشتی سے کود گئے. ادھر اللہ نے ایک مچھلی کو تیار رکھا اور مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کو میں قیدی بنا کے بھیج رہا ہوں، خبردار تیری غذا نہیں ہے مچھلی. میرے یونس کو بہت بحفاظت اپنے پیٹ میں رکھو. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں کہ کیفیت جب یونس علیہ السلام کو جب مچھلی پیٹ میں لی ہوگی، مچھلی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا. اور پھر روایت میں لکھا ہے کہ پھر اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نہیں نکلی.
3-4 अंधेरों के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम है। एक रिवायत है कि 30 दिन 3 दिन रहे आप, एक रिवायत में आता है कि 40 दिन मछली के पेट में रहे। वो तो यूनुस अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी होगी और अल्लाह की कुदरत क्या है कि मछली के पेट में अल्लाह कैसे हिफाजत करना, उसको गौर करना है। आप तो अपने आप पे गौर कर लो कि आप 9 महीना माँ के पेट में थे, 4 अंधेरियों के अंदर आपको अल्लाह रखते हैं। 5वें महीने के बाद आपको रूह आ जाती है, आप ग़िज़ा भी खाते हैं, दीनी से अल्लाह ताला वहां से ग़िज़ा भेजते हैं। औरत की वो महावरी जो हर महीना आती है, वो खून बंद होकर वो मिट्टी बनकर वहां ग़िज़ा दी जाती है। बंदा सांस भी लेता है, कैसे सांस लेता होगा वो चावल नदी के अंदर। ये अल्लाह के बंदे, हम आप अपने आप पर गौर करें, अल्लाह की कुदरत समझ में आ जाए। और हमें पता नहीं कि हम कैसे थे। ये तो हम दूसरे बच्चों को पैदा होते देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया, फिर बच्चा रोता है, फिर बच्चे को भूख लगती है तो हाथ पैर मारता है। तो ये हमने देख लिया। तो अगर यूनुस अलैहिस्सलाम को माँ की बच्ची का पेट का मामला जो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक ईसाई ने 3 सवाल लिख के भेजे, ये सवाल का जवाब अगर आप दे दो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज एक मरतबा निकला फिर उसके बाद कभी नहीं निकला? वो कौन से 2 जुड़वा भाई है जो उसे एक साथ पैदा हुए और एक साथ मरे, लेकिन उसमें से एक की उम्र 100 साल ज्यादा है? वो कौन सी कब्र है जिसमें मुर्दा जिंदा है और कब्र उसको लेकर घूम रही? एक रिवायत में आया कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली पूरी दुनिया का चक्कर लगाई है, पूरी दुनिया का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 बरस का नौजवान बाजू बैठा था। सवाल अमीरुल मोमिनीन से किया गया, फारूक आज़म ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को दिया कि सवाल का जवाब दे। कासिर हैरत से देख रहा है कि सवाल तो अमीरुल मोमिनीन से दिया गया और अमीरुल मोमिनीन एक 20 बरस के जवान को दे रहे हैं कि इसका सवाल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो बहरे कुल्जुम है जहां फिरौन को डुबाया गया था। फिरौन जिस वक्त डूबा उस वक्त पहली मरतबा सूरज निकला। फिरौन को डुबाने के बाद आज तक सूरज अपनी रोशनी नहीं देता। बहरे कुल्जुम जहां एक मरतबा सूरज निकला, अब क़यामत तक कभी सूरज नहीं निकलेगा। आज आपके इस दुनिया के साइंसदानों ने उसको डार्क वर्ल्ड लिखा हुआ है। वहां न कोई पानी का जहाज जाता है, न कोई प्लेन जाता है, वहां इंसानियत जा ही नहीं सकती। डार्क वर्ल्ड, बहरे कुल्जुम, जिसने कहा था कि मैं खुदा हूं, उस परवरदिगार को जो अपने आप को परवरदिगार समझता था, अल्लाह ने दरिया नील में होता दिखाया। वो बहरे कुल्जुम है। और वो कब्र जिसमें मुर्दा जिंदा है वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली का पेट है। और वो 2 भाई हजरत उज़ैर और हजरत अबीद अलैहिस्सलाम है, दोनों एक साथ पैदा हुए। हजरत उज़ैर दमिश्क में जब पहुंचे, दमिश्क में मिस्र के अंदर दमिश्क के इलाके में, अल्लाह मैं ये दमिश्क को आबाद देखना चाहता हूँ। दोनों एक साथ का इंतकाल हुआ, दोनों की लाश इतना पड़ी रही। हजरत उज़ैर को 100 साल के बाद अल्लाह ने जिंदा किया। दमिश्क पूरा आबाद हो चुका था, उसको देखा और हजरत उज़ैर का फिर इंतकाल किया। ये जवाब दिया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, ईसाई मुसलमान हो। तो जब 4 अंधेरी के अंदर हजरत यूनुस ने, अल्लाह ने सूरह यूनुस में फरमाया वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अन्ना नक़्दिर अलैहि फ़नादा। यूनुस ये समझा कि हम चले अपने परवरदिगार के इजाजत के बगैर चले और हम उसको आजमाए ना, हम उसको पकड़ न सके। यूनुस ने समझा, हमने मछली के पेट में डाला। 4 अंधेरियों के अंदर उसने पुकारा, फनादा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह आपकी ज़ात बहुत पाक है, आप बहुत बड़े कादिर हैं, मैं जालिमों में से हो गया। दावा बंदे ने ये इकरार किया। 4 गहराइयों में अंधेरियों के अंदर मछली समंदर के तह के नीचे है, मछलियों का जिक्र सुन रहे हैं। वो हैरान है यूनुस के, अल्लाह की मखलूक अल्लाह का जिक्र कर रही है। कान में जब बात पड़ी तो यूनुस अलैहिस्सलाम की जबान से, यूनुस अलैहि की जबान से क्या निकलता खुद अल्लाह ने निकलवाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बंदे ने इकरार किया कि पाक है आपकी जात, आप कादिर है, मैं आजिज हूँ, उससे गलती हो गई, आपके सिवा अल्लाह कोई माफ करने वाला नहीं। अल्लाह ने फरमाया मछली को हुक्म दिया उगल, लफ्ज़ सुब्हान इस्तेमाल। इसलिए अल्लाह फरमा रहे कि सुब्हान अल्लज़ी, मेरे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से मेराज में आ नहीं सकते थे, वो इंसान थे, बंदे थे। लेकिन अगर मैं चाहूं
تو جو میرے محبوب کو مکے کی گلیوں میں گھما سکتا ہوں، مدینوں کی گلیوں میں گھما سکتا ہوں، جب میں چاہوں تو اپنی قدرت سے میرے محبوب کو آسمانوں پہ بھی گھماؤں گا، سیر کراؤں گا، پہلے آسمان میں کراؤں گا، دوسرے آسمان میں کراؤں گا، ساتواں آسمان میں کراؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے کسی ایک سفر میں 10 معراج ہوئی آپ، 7 آسمان کی 7 معراج، پھر سدرۃ المنتہا 8 معراج، پھر صریب اقلام جہاں قلم چلنے کی آواز، لوح محفوظ ہے، پورا قرآن جہاں لکھا ہوا ہے، دنیا کے تمام معاملات سدرۃ المنتہا کے نیچے، سدرۃ المنتہا کے نیچے جب آتے ہیں اللہ قلم پہ لکھ دیتے اور وہ دنیا میں فرشتے اس کو نازل کرتے اور وہ نظام چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد عرش الہی کے پاس پہنچے، 7 آسمان پہ معراج، سدرۃ المنتہا کی معراج، صریب اقلام کی معراج، اور پھر اس کے بعد عرش الہی کی معراج، 10 معراج ہوئی۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ آپ کی آخری حد ہے۔ عرش میں جانے کے بعد اب اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، وہاں سے آپ کا یہ ہجری مہینہ شروع کیا جو غالباً 1445 چل رہا ہے۔ 10 معراج کرایا اور اللہ تک جا کے اینڈ کر دیا۔ حضور اکرم فرمایا کہ جب مجھ سے ملاقات ہو جائے وہ آپ کی نبوت کا آخری دن ہے، 10 ہجری کے اندر جناب رسول کی وفات ہوئی، ہجرت کے 10ویں سال۔ یہ وہ مراتب طے کرا ہے 7 اور سدرۃ المنتہا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ لے جانے والے کو دیکھو، جانے والے کو مت دیکھو، جانے والا بندہ ہے۔ اور لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، حضور اللہ یہ نہیں کہہ سکتے نا سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، عبدہ، معلوم ہوا کہ عبد ہی رسول بن سکتا ہے، عبد ہی نبی بن سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو کوئی مرتبہ دیا ہے تو وہ عبد کو دیا ہے۔ نوری تو عبد کے غلام ہیں، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت جبریل آ جا رہے ہیں کس کے پاس؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جو نوری تو بشر کا خادم ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر، بہت بڑے فصیح الزبان تھے، دوسرے زبان تھے، عشاء کی نماز کے بعد بیان کرتے تھے، فجر ہو جاتی تھی لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہمارے سدرۃ المنتہا میں جا کے نوری نے ساتھ چھوڑ دیا، جبریل نوری تھے، ساتھ چھوڑ دیا، سید تھے، آپ خود اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول کی اولادوں میں سے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، جس نے اس ملک میں ختم نبوت پر وہ کام انجام دیا ہے کہ جس کے ایک بیان کو سن کر بنگال کے اندر رہنے والا ایک سمیر الدین نام کے آدمی نے غلام احمد قادیانی کے جو سب سے بڑا عالم تھا قاضی نذیر کو جا کے آپ کو رات کو کتنے مالے پر وہ برساؤ پیچھے سے چل کر جا کے مارا ہے اور اس کو پھانسی دی گئی۔ کراچی کے چوک پر حضرت کا بیان تھا، وہ سن رہا، اور جس وقت عظیم الدین کو پھانسی دی جا رہی تھی آخری بات پوچھا گیا کہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا جس کے لیے میں نے محنت کی اور جس نبوت کے نبی کے لیے، آخری نبی کے لیے میں نے کام کیا، بس یہ پھانسی کے پھندے سے اس طرف مجھے جنت نظر آ رہی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ موڑ مل رہا ہے۔ آپ اس لذت کو کیا سمجھتے ہیں؟